پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی ہے، سیاسی ہے، کوئی اور ہے؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے سیاست سے ہٹ کے کوئی سنجیدہ گفتگو اس کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں ہم بہت سارے بحرانوں کا شکار ہیں۔ سادہ لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک اریسٹڈ سویلائزیشن ہے۔ ہمارا سویلائزیشن کو ملک کے معنی میں اگر لیں اور ہم اسٹیگنیٹڈ سوسائٹی ہیں، ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکی۔ نہ ہم سیاسی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم معاشی ارتقاء میں گئے جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہم سماجی ارتقاء میں جا سکے جیسا ہونا چاہیے تھا، بلکہ بعض انڈیکیٹر میں ہم بہت نیچے چلے گئے۔ میں جب اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں سیاسیات کی یا تاریخ کی، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ہمارا ایمفیسس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے جتنی جدوجہد پولیٹیکل میدان میں کی ہے یا اس ڈیبیٹ میں کی ہے، پاکستان کی ڈیبیٹ میں، اس میں غالب ہے سیاسی ایلیمنٹ۔ میں اس کا بالکل حامی ہوں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن میں خود بھی سیاسی کارکن ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستان کا اخلاقی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ پولیٹیکل مسئلوں کو آپ ڈیسائفر کریں، فرض کی اگر آپ سول ملٹری ریلیشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے کیا ہے، پاور کی خواہش، کنٹرول کی خواہش، پیسے کی خواہش، ریسورسز کی خواہش، یہی ہے نا جی۔ تو یہ بیسیکلی اخلاقی مسئلہ ہے۔ جو آدمی اس سے اڑ جائے گا، جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا جاؤں، ہے تو بڑی ایڈوانس لیول کی مثال۔ خلیفۃ المسلمین نے ایک دفعہ امام زین العابدین کو مکہ میں کہا، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ تو اس نے کہا دنیا کی کرے گی، دین کی کرو گی؟ تو اس نے کہا تو میں تو دنیا کی کر سکتا ہوں، دین تو شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ تو اس کا ایک فقرہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا دیکھو ملک بادشاہ صاحب، میں نے دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ یا جیسے ہمارے ڈیوجینس سے الیگزینڈر کو کہتا ہٹ۔ یہ جب تک سیاستدانوں میں یا اداروں میں یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ مین ڈز ناٹ لیو بائی برڈ alone، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، تو اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ۔ سیاستدانوں پہ ہم الزام لگاتے ہیں جی کرپٹ ہے، فی الحال مان لیتے ہیں کہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ان کو دولت سے اٹھ جائیں، ٹرانسینڈنل آ جائے، اخلاقی طور پہ وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، کرپشن نہیں کرنی، زندگی سادہ گزارنی ہے عوام، تو یہ اخلاقی نوعیت ہے۔ معاش میں دیکھیں، کنسنٹریشن، ایکسیسو زیادہ منافع خوری، ناجائز اسراف یا ریسورس ایلوکیشن کا غلط ہونا، یہ فنڈامنٹل مسئلہ ہے نا جی۔ کام نہ کرنا، یہ بنیادی طور پر اخلاقی نوعیت کے مسائل ہیں۔ ویسٹ میں جب تک پروٹیسٹنٹ ایتھکس نہیں آئے، ریفارمیشن کے بعد نیا اخلاق جنم نہیں لیا، وہاں تک کیپٹلزم نہیں آ سکا۔ میں کیپٹلزم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جب تک ڈیمانڈ۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ بچپن میں کاٹن میں آپ وہ اینٹیں بھیج دیتے تھے۔ سماج میں آ جائیں، سماج ہمارا الجھا ہوا۔ اچھا، سماج اور یہ زندگی کے دیگر پہلو میں ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے قاہرہ صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان کا مسئلہ کیا واقعی اخلاقیات ہے؟ صفی صاحب، یہ خاصا مشکل سا سوال ہے۔ کسی قوم یا ملک کا مسئلہ یا کہ ایک اس کی جہت آئیڈینٹیفائی کرنا، میرا خیال ہے کہ اخلاقی مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیاسی اکانومی کے جس طرح بیس صاحب نے کہا، ایک ایشو اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ اور مسلم قوموں کے ساتھ اوورال ہے، پاکستانیوں کے ساتھ بالخصوص ہے، وہ علم سے دوری ہے۔ صحیح علم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا ہے۔ علم ہوگا، آپ میں تحمل ہوگا، آپ میں برداشت ہوگی۔ یہ جو اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں نا جی، اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا کے کہ آپ اپنے آپ سے اوپر اٹھو، یہ تو ولیوں والا کام ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کام اس طرح تو شاید پیغمبروں کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کو ایٹ لارج آپ نے اخلاقی طور پہ اتنا بڑا کر دیا کہ لوگ گناہ سے، لوگ غلطیوں سے، لوگ جو ہے تحریش سے ہٹ گئے۔ بلکہ اس دور میں بھی ادارہ جاتی ہوئے، گریجولی جب معاشرے کے اندر وہ تعداد بڑی ہوئی اور اس طرح کی پرفارمنس کو کرنے والے، بولنے والے، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑی، تو ایک پریشر آیا، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ پھر لوگ کھڑے ہو کے کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ پھر خلیفۃ الوقت کو بھی کہا، باقی لوگوں کو بھی کہا۔ تو یہ ہے ایک اوورال۔ آج ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے نا، یہ جو ترقی یافتہ اس وقت ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، وہ امریکہ سے لے کے جاپان تک، چائنا سے لے کے دیگر ترقی یافتہ ملکوں تک، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں دولت بہت بنی ہے،
ان کی حکومتیں بہتر ہوئی ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ایک عالمی نظم بنا ہے، قوموں کے درمیان بھی ایک بنا ہے، عالمی نظم بنا ہے جس نے بہت ساری چیزوں میں بہتری لایا ہے۔ یہ سارے کا سارا ایوالو ہوا ہے، یہ ایوولوشن کے تحت آیا ہے۔ ان قوموں نے جہالت اور جبر کے خلاف جد و جہد کی ہے، پہلے علمی اور فکری، کیونکہ فکری انحطاط ہی بنیادی طور پہ آپ کو اخلاقی، معاشی، سیاسی ان سارے انحطاطوں کا شکار کرتا ہے۔ آج بھی ہم جس پرابلم کا شکار ہیں سب سے بڑا وہ فکری انحطاط ہے، ہمیں کوئی جہت نظر نہیں آ رہی۔ جس قوم کا ٹوٹل جو بجٹ ہے، وہ دنیا کا ٹوٹل بجٹ اس وقت جو اگر دیکھتے ہیں ہم، تو دنیا میں ٹوٹل جو جی ڈی پی کا 7% یا 6% کے قریب اس وقت، یا 7+ ہے تھوڑا بہت، وہ ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور صحت پہ کوئی 10% کے قریب ہوتا ہے، باقی چیزوں پہ اور علم پہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کہنے کو 1.25% ہوتا ہے، شاید اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو ہماری پرائرٹی میں جو علم پیچھے ہے اس کی بنیاد پہ، اور آج ہم آج جس کا شکار ہے، آج جو ہمیں نظر آتا ہے نا صافی صاحب، کہ یورپ میں بڑے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اپنی حکومتوں کے سامنے بھی ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، بنیادی طور پہ سماج نے ایوالو کر کے اوورآل ایک ایسی اخلاقیات اپنی ڈیولپ کی ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی اخلاقیات نہیں ہے، کیونکہ چائنا میں کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، جاپان میں کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، اس طرح بے شمار ممالک اور ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ انسانوں کی فلاح، ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو قانونی، سیاسی، عدالتی، یہ باقی طریقہ کار ہیں نا چیزیں روکنے کے، ریاست کے جو ٹولز ہیں، ان سے بڑا ٹول عوامی ٹول ہے۔ وہاں پہ غلط کاری، اخلاق سے انحطاط، اخلاق سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے، جو ٹریڈیشن ہے پازیٹیو ٹریڈیشن، اس سے ہٹ کے، اخلاقی تقاضوں سے ہٹ کے، جو بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام وہاں کی عوام آتی ہے، جو پبلک پریشر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جہالت میں گم ہیں، اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، سقراط سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے بڑے عالم ہیں، نہ کوئی علم پیدا کر پا رہے ہیں، نہ کوئی سائنس پیدا کر پا رہے ہیں، ہم تو دنیا کو نقل بھی نہیں کر پا رہے پراپرلی، اور اس جہالت کا شکار ہیں، اور اس زوم میں ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں۔ ہم جب تک ہم ان الوژن سے باہر نہیں نکلتے، ہمیں ریئلٹی کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، سارے تو نہیں ہوں گے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے، ہمارے ہاں کے جو علماء ہیں، یہ سیاستدانوں پہ چھوڑیے نا، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو سوسائٹی کے اندر صرف ایک لیڈر تو نہیں ہوتا نا جی، ہر سیگمنٹ کے لیڈرز ہیں، اور دنیا میں حکمرانوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اکیلا بندہ آیا ڈکٹیٹر تھا، سب کچھ کر بیٹھا، لیکن اس کے پیچھے بھی وہ فکر پیدا کرنے والے پورا ایک جہان تھا جو لڑتے رہے طاقتوروں کے خلاف فکری طور پہ۔